فلسطین میں ڈے بائی ڈے اتنا ظلم اور زیادتی سب کچھ ہو رہا ہے. ہیومینٹی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے. ایک چھوٹا سا ملک جو ان اسلامک عرب کنٹریز سے گھرا ہوا ہے, یہ ساری کنٹریز اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایون کہ یہ سب اس مسئلے کو اگنور کر رہے ہیں, کوئی بھی اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے. آخر ایسا کیوں؟ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری کنٹریز ویسٹرن کنٹریز کے غلام بن چکے ہیں. ہاؤ پاسبل؟ اصل میں آج سے 100 سال پہلے آٹومن امپائر, عثمانیہ خلافت اپنے اینڈنگ مومنٹ میں تھی, اور بریٹن, فرانس اور باقی ساری ویسٹرن کنٹریز نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا. لیکن پھر بھی ان سب کو پتا تھا کہ جب تک آٹومن امپائر کے اندر بغاوت نہیں ہوتی تب تک آٹومن امپائر کو ہرانا بہت ہی مشکل ہے. دین انہوں نے آٹومن امپائر کی سب سے بڑی مائنورٹی عربوں کی طرف دیکھا, کیونکہ ٹرکش لوگ پچھلے 400 سال سے آلموسٹ دنیا کے سارے عربوں پر حکومت کر رہے تھے. لیکن اب تک پچھلے 400 سال تک عربوں نے کبھی بھی عثمانیہ خلافت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت نہیں کی, کیونکہ عثمانیہ خلافت اپنے آپ کو ایک ٹرکش امپائر نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے امپائر سمجھتے تھے. لیکن عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں یہ امپائر بہت ہی کمزور ہو چکی تھی, اور ان کے آخری پاورفل خلیفہ سلطان عبد الحمید نے بہت کوشش کی کہ اس امپائر کو بچایا جائے. لیکن اپنے آخری زمانے میں عثمانیہ خلافت اکنامکلی بہت ہی کمزور ہو چکی تھی, جس کی وجہ سے ترکی کے اندر خلیفہ کے خلاف ایک اپوزٹ پارٹی ینگ ٹرکس کی بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگی. آخر ان کی پاور اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مل کر خلیفہ عبد الحمید کو تخت سے ہٹا دیا, اور اس کے بھائی محمد دا ففتھ کو خلیفہ بنایا, جو صرف نام کا خلیفہ تھا, اور پاور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی. ساری پاور صرف اور صرف ینگ ٹرکس کے پاس تھی, جو بالکل اینٹی اسلامک اور نیشنلسٹ پارٹی تھی. مطلب ان کا ماننا تھا کہ ترکی کی ساری کمزوریوں کی وجہ اسلام اور باقی ساری مائنورٹیز ہیں, ارمینین, گریکس اور سب سے بڑھ کر عرب ہیں. اسی لیے یہ ینگ ٹرکس خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی ترکی میں عربی سیکھنے پر کافی حد تک پابندی لگا دی, جس کی وجہ سے عرب اور ترکوں کے درمیان حالات بگڑنے لگے. اور اسی ٹائم کا زبردست فائدہ اٹھا کر برٹش سیدھا عربوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم یہ ترکوں کی غلامی کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اتنی عظیم قوم, اور عربوں کا اپنا ایک آزاد ملک ہونا چاہیے, اور تمہاری اس آزادی کو حاصل کرنے میں ہم برٹش تمہاری مدد کریں گے. اور انگریزوں کو پتا تھا کہ عرب ان کی بات تبھی مانیں گے جب ان کے پاس عربوں میں سے ہی ایک اسٹرانگ لیڈر موجود ہو, اور جب وہ لیڈر آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کرے تبھی سارے عرب ہماری بات مانیں گے. اور کچھ ہی عرصہ میں انہیں اس کام کے لیے ایک زبردست بندہ مل گیا, جس کا نام تھا شریف حسین بن علی. انگریزوں نے اس آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر چنا تھا, کیونکہ شریف حسین کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ان کا تعلق سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان بنو ہاشم سے تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ شریف حسین کا تعلق بنو قتادہ پچھلے 700 سال سے مکہ کو کنٹرول کر رہا تھا. انگریزوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کریں اور اس بغاوت میں باقی سارے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں, تو انگریز عثمانیہ خلافت کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنا دیں گے, اور عراق سے لے کر مصر, ایجپٹ تک یہ سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیں گے. اس طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی سب سے پہلی بغاوت مکہ سے شروع ہوئی, اور آہستہ آہستہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی. یہ سب 1916 میں ورلڈ وار 1 کے درمیان ہو رہا تھا. مطلب آٹومن امپائر ایک ہی ٹائم پر رشیا, برٹش, فرانس, گریس, ان ساروں سے ایک ساتھ لڑ رہی تھی, اور اب اسے عربوں سے بھی لڑنا تھا. عربوں کے ساتھ برٹش جیسے پاورفل کا سپورٹ بھی تھا, اور عربوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنٹ بھی بھیجا تھا, جسے آج لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. As Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. عربوں کی یہ بغاوت اس حد تک برٹش کنٹرول کر رہا تھا کہ لارنس آف عربیہ برٹش کے ایک عام ایجنٹ نے سب سے پہلے عرب پہنچ کر شریف حسین کے تینوں بیٹوں کا انٹرویو کیا کہ ان تینوں میں سے عربوں کی اس بغاوت کو کون لیڈ کرے گا, اور پھر ان تینوں میں سے اس نے فیصل کو چنا, کیونکہ اسے لگا کہ فیصل برٹش کا سب سے بڑا وفادار بن کر رہے گا. اس طرح کچھ ہی سالوں میں فیصل نے برٹش کی مدد سے آٹومن امپائر سے یہ سارے علاقے چھین لیے. اور اب 1918 میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہونے والی تھی, عثمانیہ خلافت جو ایک زمانے میں اتنی بڑی امپائر تھی اب صرف اتنی سی رہ گئی. اب مشن پورا ہو چکا تھا, اور جیسا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں شریف حسین کو نیا لیڈر مان لینا چاہیے تھا, لیکن انگریزوں نے شریف حسین سے کیے ہوئے سارے وعدے توڑ دیے اور آپس میں بیٹھ کر بلفور ڈکلیریشن سائن کی, جس میں عرب کے اندر
यहूदियों के लिए इसराइल बनाने का क्लियर प्लान था। ये देखकर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फलस्तीन में इसराइल बनाने की सख्त मुखालिफत की। अब यहाँ से हालात बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि पहली बार शरीफ हुसैन और ब्रिटिश एक दूसरे के सामने आए और उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में बदल गई। इस सब से कुछ ही अरसा बाद और आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप में तुर्कों ने उस्मानिया खिलाफत खत्म कर दी और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को तुर्की से निकाल दिया। मतलब अब पहली बार दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था, जिसकी वजह से शरीफ हुसैन बिन अली ने अपने आप को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब इन सारे इलाके में वही सबसे पावरफुल मुसलमान रह गए ना। फ्रांस ये सब देखकर बहुत टेंशन में पड़ गया और उसने जाकर ब्रिटिश से कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुसलमानों को एक ऐसा लीडर दिया है जिसका ताल्लुक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से है, जो मक्का में रहता है और अब खलीफा भी बन चुका है। और अभी से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश शरीफ हुसैन के लिए अपनी सारी सपोर्ट थोड़ी कम करने लगे। इजराइल के ना मानने और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अब अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी और आखिर 1924 के एक अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानिया खलीफा सुल्तान महमद वहीदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है, इसीलिए उन्होंने अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया और अपने एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार था, जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने अस-सऊद। जिस तरह शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद ने भी ब्रिटिश की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतह कर लिया। ब्रिटिश ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने गिरफ्तार करके साइप्रस में अपने एक जेल में डाल दिया और इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों को एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अरबों को बहुत सारी छोटी कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया।